کہ سرور کائنات جس کے ساتھ کچھ وقت پا کر، ان کی گود میں پرورش پا کر، ان کا لعاب چوم کر کوئی باب مدینۃ العلم بن جائے، کیا اس کے علم میں کوئی کمی، کوئی ناقصیت ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ جب بھی کیا جائے اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ ہو جس میں امکان بھی نہ ہو کہ کوئی ادب کے منافی پہلو نکالا جا سکے۔ قرآن میں غلطیاں ہیں، آج بھی ہیں، غلط گرامر استعمال ہوئی ہے قرآن میں، یعنی ہم ایرر اور مسٹیکس دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، یہ رب تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ بے شک، لا ریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکی نہیں بیٹھی۔ اللہ نے آپ کو اتنا بے عیب بنایا، ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا۔ اگر آپ کو توبہ کرنی ہوتی تو آپ پہلی فلائٹ پکڑ کے مدینے ہوتے، آپ روضہ رسول پہ جا کے ٹکرے مارتے، وہاں جا کر معافی مانگتے، قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے معافی مانگ رہے ہوتے۔ جب پریشر گیا عوام کا تو اب آپ نے ایک بیان دے دیا، یہ ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کے خلاف کوئی وہ بیان داغ دیا جائے، پریشر کی وجہ سے، گورنمنٹ کی جانب سے پریشر آئے تو کوئی سیاسی جماعت کا بندہ جو ہے وہ کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس رسول کی زبان پہ پوری کائنات کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، اس رسول کی شان اقدس میں گفتگو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس عظیم المرتبت ہستی کے لیے لب کشائی کر رہا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے متعلق سوال ہوا، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں چچا ہوں، میں بڑا ہوں، لیکن ان کا جملہ دیکھیں۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا پہلے دنیا میں پیدا ہوں، بڑے حضور ہیں۔ واہ واہ، یہ ہے لفظوں کی احتیاط، یہ تقدس ہے۔ پہلے دنیا میں آیا ہوں، پیدا ہوا ہوں، لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ یعنی عمر کے اعتبار سے بھی عباس بن عبد المطلب نے یہ نہ کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں۔ واہ، خوش آمدید، میں اور مولانا، اور یہ ربیع الاول کی ساعتیں، خوبصورت ساعتیں جس میں سعادت بھی مل رہی ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کر کر میں اور آپ کچھ دیر کے لیے ان فضاؤں میں چلے گئے ہیں کہ جہاں رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا دیدار پانے والے خوش بخت خوش قسمت لوگ بھی آس پاس ہیں۔ جھرمٹ جھرمٹ ستاروں میں چاند کا عالم کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، مگر ایک بہت اہم پہلو ہے جس پہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مقصود کائنات کی ہستی، اس پائے کی ہستی ہے، اس کمال کی ہستی ہے، اور اس کامل حیثیت میں ہستی ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے۔ ریسنٹلی ایک بیان ہمارے ایک بہت ہی مہربان دوست نے دیا، اور ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، مگر میں وہ تعلقات جو حضور سید عالم سے ہیں وہ معزز رکھ کر اس چیز کو سمجھنے اور کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کا ستباب بھی کیا جا سکے۔ حضور سرور کائنات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے اتنے محتاط رہتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز ہیں، ان کا تعلق اگر صدر پاکستان سے ہے یا وزیر اعظم پاکستان سے ہے تو میں ان کی عزت زیادہ کروں گا، اس لیے کہ ان کے تعلق کی وجہ سے وہ مجھ سے پریشان و ناراض نہ ہو جائیں۔ مگر جو حضور سرور کونین اللہ رب العزت کے محبوب ہوں، خلیل بھی ہوں، حبیب بھی ہو، وہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کروا رہا ہے، اور آپ نے اس پروگرام میں سنا کہ ان کی وجہ تخلیق ہے، ان کے حوالے سے ہم کیوں نہ محتاط ہوں؟ کیوں ہم میں سمجھتا ہوں روایات کو بھی پڑھیں جو اپنی ذات میں ناقص ہے، مگر حضور کی ہستی ناقص نہیں ہو سکتی۔ ایک بیان سننے میں آیا، ہمارے ایک حضرت نے فرمایا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا علم تھے، ان پڑھ تھے، لہٰذا وہ معاذ اللہ غلطی ان سے ہوئی، اور قرآن میں ویسے ہی وہ غلطی آ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس حوالے سے اب معافی اور معذرت بھی کی گئی ہے، وہ جملے بھی واپس لیے گئے ہیں، مگر میں اس کو کھولنا اور پھر اس کے بعد سدباب کرنا اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ کرے۔ یہ کیا بات صحیح ہے؟ کیا حضور سے اس طرح کی چیز توقع کی جا سکتی ہے کہ سرور کائنات جس کے ساتھ کچھ وقت پا کر، ان کی گود میں پرورش پا کر، ان کا لعاب چوم کر کوئی باب مدینۃ العلم بن جائے، کیا اس کے علم میں کوئی کمی، کوئی ناقصیت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے میں مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ اظہار خیال فرمائیں۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ جب بھی کیا جائے تو اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ ہو جس میں امکان بھی نہ ہو کہ کوئی ادب کے منافی پہلو نکالا جا سکے. جہاں تک بات آپ نے فرمائی کہ رسول اکرم کو ان پڑھ کہنا یا لا علم کہنا، لا علم تو کوئی بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ علم دینے کے لیے آئے ہیں. ان پڑھ جو کہا گیا وہ بھی ایک لفظ امی سے استدلال کر کے، لیکن قرآن حکیم کے فہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن حکیم ایک طرف سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. جب امیین کی نسبت عام بندوں کی طرف ہوگی تو وہاں پر آپ ان پڑھ مراد لیں، لیکن جب لفظ امی کی نسبت رسول اکرم کی طرف ہوگی، جیسے سورہ اعراف قرآن حکیم کی 7ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت 157، اس کے آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس کا جو رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے. اب یہاں امی نبی کو کہا گیا تو صفات اپنے موصوف پر جا کر اپنے معنی متعین کرتی ہیں. لفظ امی کا استعمال عام لوگوں کے لیے ہوگا تو ان پڑھ کے معنوں میں ہوگا، اور جب رسول اکرم کے لیے ہوگا تو اسی لفظ امی کے وہ معنی مراد لیے جائیں گے جو شایان رسالت ہوں. امی کے ایک یہ ام سے ہے، اور ام کہتے ہیں اصل کو، مرکز، بنیاد، جڑ. تو امی ہیں رسول اکرم کہ کائنات کی تخلیق اول ہیں، یوں امی ہیں. آپ ہر حسن کی، ہر علم کی، ہر محاسن انسانی کی آپ جڑ ہیں. یوں اس مفہوم میں رسول اکرم امی ہیں. ورنہ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ تعارف میں ترتیب کیا استعمال کر رہا ہے، رسول النبی الامی. تو کیا یہ مراد دی جائے گی کہ یہ رسول ہیں اور ان پڑھ ہیں اور نبی ہیں؟ رسول النبی الامی یعنی رسول، نبی اور امی، یہ تینوں عظمت رسالت بیان ہو رہی ہیں. تو رسول کا امی ہونا وہ جڑ ہونے کے معنوں میں ہے، اصل ہونے کے معنوں میں ہے، کہ مخلوق کی جڑ، مخلوق کی اصل وہ سرور کون و مکان کی ذات ہے کہ اول تخلیق ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اس مفہوم میں امی ہے. تو جب ہم حضور کے متعلق بات کریں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کے اگر کئی معنی ہیں تو پھر موصوف دیکھ کر معنی کا انتخاب کر کے پھر اطلاق کریں. بہت خوب. میں اس بات تک پہنچا جیسے مکہ مدینہ ام القریٰ ہے، جی، جیسے قرآن ام کتاب ہے، ام الکتاب ہے، اس طرح حضور امی ہے. جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے لا علم ہے یا ان پڑھ ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، یعنی وہ مصدر ہیں، جی، یعنی وہ بنا ہے، بنیاد ہے. مگر مولانا صاحب فیض الرحمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں تو اس چیز آپ جانتے ہیں کہ میں تعصب یا فرقہ واریت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ جانتا ہوں کہ کوئی عالم بعض اوقات دانستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، غیر دانستہ الفاظ چلے جاتے ہیں. مگر یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم کسی پہ گستاخ کا ٹھپا لگا دیں، اور بجائے یہ کہ ہم اس چیز کو بہت معمولی سمجھیں، کوئی بات نہیں، حضور کی بات ہو گئی، کوئی بات نہیں. بات بہت خطرناک ہے، غلط بات ہے. خوشی اس بات کی کہ اس کی معافی بھی مانگی گئی ہے. مگر یہ معاملہ کیا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، آج بھی ہیں، غلط گرامر استعمال ہوئی ہے قرآن میں، یعنی ہم ایرر اور مسٹیکس دیکھ سکتے ہیں قرآن میں. یہ رب تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. اویس ربانی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے. بے شک، لا ریب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکی نہیں بیٹھی. اللہ نے آپ کو اتنا بے عیب بنایا ہے، ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے اس امت کے لیے کہ اگر آپ پوری کائنات پر نگاہیں دوڑائیں نا تو آپ کو استاد نظر نہیں آتا. اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات شاگرد ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. شریف ایسے ہیں کہ پوری زندگی کسی کو انگلی سے اشارہ بھی نہیں کیا، اور بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے کیا کہنا، اور معصوم ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سبحان قرآن اللہ. مجید جو ہے نا، قرآن مجید وہ ہر قسم کے، خواہ گرامر کی غلطیاں ہو، قرآن مجید گرامر کے تابع نہیں ہے، بلکہ گرامر واہ، قرآن واہ، مجید بھائی کیا کے کہہ رہے ہیں؟ تابع ہے. ہاں، یہ سبحان کیا اللہ. بات ہے کہ واہ، بھائی واہ. گرامر کی یہ غلطی، یہ غلطی، بلکہ قرآن مجید جو ہے نا یہ تابع نہیں ہے گرامر کا، گرامر قرآن مجید کا واہ، تابع یہ ہے. کیا اچھا ہے، واہ واہ. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں کی ہے، میں آج بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ ان کی یہ باتیں بھی غلط تھی. جو گفتگو انہوں نے کی وہ غلط گفتگو تھی، وہ انتہائی بری گفتگو تھی جو انہوں نے کی. لیکن اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے. قرآن مجید کے اندر عام لوگوں کے توبے کی شرائط بھی ہے اور مولویوں کے توبے کی شرائط بھی ہے. دونوں کے علیحدہ علیحدہ شرائط اللہ نے بیان کی ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے عام لوگوں کے توبے کی شرائط بیان کی، الا الذین تابوا واصلحوا. عام انسانوں سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے. اور نمبر 2 واصلو، اپنی اصلاح بھی کر لے، اس غلطی کو کیا کر لے؟ ٹھیک کر لے. لیکن عالم کی جو توبے کی شرائط ہے وہ 3 شرائط ہے. وہ 3 شرائط ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب دنیا کے سب سے بڑے درس قرآن کے مفسر ہے، انہوں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بات بیان فرمائی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. توبہ بھی کر لے، اپنی اصلاح بھی کر لے، اور پبلک کے سامنے بیان بھی کر دے کہ بھائی یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا. تو تینوں پر عمل کر چکا ہے. تو لہذا میرے خیال میں اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بارگاہ رسالت، وہاں پر تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ قرآن نے صحابہ اکرام کو کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگر کسی نے کر دی تو ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. مفتی طارق مسعود صاحب کو آئندہ بھی احتیاط کر دینا چاہیے. اور میں ایک اور جملہ بھی یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایڈ کر دوں. یہ مولانا منظور منگل صاحب کو بھی بہت احتیاط کر دینا چاہیے، اس کو بھی بہت احتیاط کر دینا چاہیے. یا اپنے نجیب مجلسوں کو تو چھوڑ دے، یہ عام محفلوں میں بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو یہ میڈیا کا دور ہے، تو اس میں بہت محتاط ہو کر بندہ گفتگو کر لے. مسلکوں کی بات نہیں ہے، اسلام کے لیے مسئلہ ہے. بہت آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی ایک مسلک کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ یہ اسلام کا ایک نمائندہ ہے. عام میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو سے غیر مسلموں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے. تو بہت خوب. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی. میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں یہی سوال لے کر. اب آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک تو حضور کی ذات گرامی جو بے نظیر ہے اور بے مثل ہے، اور ساتھ ساتھ پھر قرآن کا ایرر مسٹیک کا ہونا، اور پھر تیسرا حصہ یہ بھی لے لیں کہ اگر اس طرح کی گفتگو ہو جائے تو کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی کو روکنے کے لیے قرآن نے بھی ایک پالیسی دی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہم رسالت مآب کو کیا سمجھتے ہیں. جب ہم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا تو پھر جو ہمارے من میں آئے گا، جو ہمارے ذہن میں آئے گا، جو ہمارے دماغ میں آئے گا، وہ زبان کے رستے سے باہر آ جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ذات اقدس ختمی مرتبت کو سمجھنا ہے. ابھی حوالہ دے چکے مفتی صاحب. قرآن نے کہا خبردار میرے رسول کی آواز پر آواز بھی بلند نہ کرو. ایک. دوسرا بات، خبردار میرے رسول کے آگے بھی مت چلو، آگے نہ بڑھو. یہ تیسری بات. چوتھی بات، تیسری بات یہ ہے کہ رسول کا جو اسٹیٹس ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، ما ینطق عن الہویٰ، میرا رسول جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وہی ہے. جس رسول کی شخصیت کو، جس رسول کی ذات کو قرآن نے، میں نے پہلے کہا کہ آیتوں کے جھرمٹ کے حصار میں رکھا ہوا ہے، اس رسول کے لیے جب انسان گفتگو کرے، افسوس کی بات ہے اویس بھائی کہ دنیا عالم میں یہ روش آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کسی بھی مذہب و مسلک میں یا کسی بھی دوسری جگہ پر. آج تک کسی بھی دیگر رسول کی امتوں نے کبھی بھی اپنے رسول کی اہانت نہیں کی، کبھی توہین نہیں کی. آپ یہودیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر جن کے آثار ملتے ہیں. ہاں، جو
وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کا تو شیوا ہی یہی ہے کہ وہ تو توہین کریں گے، لیکن جو صاحبان ایمان تھے انہوں نے آج تک اپنے رسول کی کسی بھی کمزوری، اس لیے کہ رسول کمزور ہی نہیں ہوتا، اس فلسفے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی تم کون ہوتے ہو جس کی پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے اور اتنا محفوظ کر دیا کہ 1,23,999 نبی خود محتاج ہیں عصمت رسالت مآب کے، رسالت مآب کی عصمت سے انہیں جو ہے وہ عصمتیں ملی ہیں، انہی کا صدقہ ہے، رسالت مآب کے علم سے انہیں علم ملا ہے، رسالت مآب کی عزت سے انہیں عزت ملی ہے۔ جب تمام مرکز و محور منبع خود ذات مصطفیٰ ہے تو ایسی شخصیت کے لیے، ایسا شخص جو امتی بھی کہلوا رہا ہو، کلمہ بھی اسی رسول کا پڑھ رہا ہو، اور پھر جملے بھی ایسے کہہ رہا ہو کہ جس کے یعنی عام انسان بھی جائے کہ دیکھیں ایک حدیث ہے، جب عالم فاسد ہوتا ہے نا تو عالم فاسد ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوٹی سی بات لے کے اس کو جو ہے ہم آگے گزر جائیں، ایسا نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں موت العالم موت العالم۔ جی، تو اس وجہ سے عالم کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بولے، جگہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اور مومن وہ ہوتا ہے جو سوچ کے بولتا ہے، اور غیر مومن بول کے سوچتا ہے، یہ فرق ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ کو کم سے کم بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کس شخصیت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے سبقت لسانی، ایک ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، محتاط ہو جاتا ہے۔ ہم بھی خطابت کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی ایسی سچویشن بن جائے تو اسے فوراً کور کرتے ہیں، اچھا فوراً کور کرتے ہیں۔ سبقت لسانی اور ہوتی ہے، پری پلان اور ہوتا ہے۔ یہ جو بار بار گستاخیاں، بار بار اس طرح کی چیزیں جو ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے جو اسے مسلسل یہ چیزیں کہلوا رہا ہے۔ اگر انسان محتاط ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے سہون ہوا ہے تو وہ فل فور، یہ کیا ہے کہ ایک پریشر گیا تو اب آپ کو معافی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، توبہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو توبہ کرنی ہوتی تو آپ پہلی فلائٹ پکڑ کے مدینے ہوتے، آپ روضہ رسول پہ جا کے ٹکرے مارتے، وہاں جا کر معافی مانگتے، قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے معافی مانگ رہے ہوتے۔ جب پریشر گیا عوام کا تو اب آپ نے ایک بیان دے دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کے خلاف کوئی وہ بیان داغ دیا جائے، پریشر کی وجہ سے، گورنمنٹ کی جانب سے پریشر ہے تو کوئی سیاسی جماعت کا بندہ جو ہے وہ کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے جب قرآن کے لیے کہہ دیا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کی اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو کس کے اندر جرأت ہے کہ وہ قرآن سے غلطیاں نکالے؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ قرآن کی آیتوں پہ جھٹلائے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن کہتے ہیں کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، پھر کہاں سے غلطیاں آ گئی؟ اور وہ رسول گرامی قدر کہ تمہارے پاس قرآن بعد میں آیا، پروردگار عالم نے قلب مصطفیٰ پہ پہلے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے اس کے اندر آپ غلطیاں نکالیں گے؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں العلم مع العلم، ایسا نہیں ہے عالم تو شیطان بھی تھا، تو اگر 4 لفظ پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو عالم متصور کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ابلیس۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے۔ جو میرا محمد کہہ رہا ہے، آپ کا پورا اسلام ہی میرے محمد کے جملوں پر ٹکا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرا محمد کہہ دے کہ یہ میں نقل کفر نباشد میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہہ دے کہ یہ انسانی کتا ہے۔ کسی کے اندر جرأت ہے کہ میرے رسول کے الفاظ کو چیلنج کرے؟ جس رسول کی زبان پہ پوری کائنات کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، اس رسول کی شان اقدس میں گفتگو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس عظیم المرتبت ہستی کے لیے لب کشائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بھائی بہت خوب مفتی صاحب، یہ تو ایک پہلو ہے، کلیئر ہو گیا۔ جس جگہ پہ ہم آ کے رک گئے، حضور کی ذات گرامی کے حوالے سے تو تمام علماء نے یک زبان یہ کہہ دیا غلط ہے، جملہ واپس ہونا چاہیے۔ دوسرا اسٹیج جو میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے قرآن کے حوالے سے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے، میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، کیا واقعاً عربی
لکھت میں، پڑھت میں، تحریر میں، گرامر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، گنجائش ہے، آج کا عالم زیادہ جانتا ہے، اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکے، یہ ذرا واضح فرما دیں۔ قبلہ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ قرآن گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر قرآن کے تابع ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو جس املا کے ساتھ لکھے ہیں، عربی زبان میں اب اس املا کے ساتھ نہیں لکھے جاتے۔ مثال کے طور پہ رحمان، میم پر کھڑا زبر ہے، پھر یہ قرآن میں اس طریقے سے، لیکن جب لکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو میم کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسماعیل، میم پر کھڑا زبر پھر عین، یہ قرآن میں اس طریقے سے، لیکن عربی میں جب لکھا جائے گا تو میم کے بعد الف اور پھر عین۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جس طریقے سے الفاظ لکھے گئے ہیں، ہماری موجودہ رسم الخط میں وہ طریقہ مختلف ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طریقہ جو قرآن میں ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جب صحابہ کرام نے لکھا تو وہ صحابہ کرام کا لکھنا ہمارے لیے سند ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ رسول اکرم کے بعد جو قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے وہ جماعت صحابہ، اہل بیت، ان کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اور جس طریقے سے پہنچا ہے ہمیں اس طریقے سے اس کو قبول کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جو کلام کے اعتبار سے متروک ہیں، کہ جو کبھی یعنی نزول قرآن کے وقت بھی وہ استعمال نہیں ہوتے تھے، نزول قرآن سے بہت پہلے استعمال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ کفار مکہ نے 4 لفظ پیش بھی کیے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا یتخذ بآیات اللہ حزوا، جبکہ اب حزوا نہیں، اب استہزاء کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مکروا مکر الکبار، اب کبار نہیں کبیر کہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، اب لشیء نہیں کہتے، اب شیء کہتے ہیں۔ عجاب نہیں کہتے، اب عجیب کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ خود نزول قرآن کے وقت متروک ہو چکے تھے، لیکن قرآن لازمانی کتاب ہے۔ اگر اردو شاعری میں آپ کو ملے کہ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، تو ٹک کا لفظ اردو میں متروک ہو گیا، لیکن وہ آپ کے ادب میں موجود رہے گا۔ تو قرآن ماضی، حال اور مستقبل کی کتاب ہے۔ اس نے ماضی کے الفاظ کو بھی لیا جو اس زمانے میں متروک تھے، اور آنے والے زمانوں کے ادب کا بھی لحاظ رکھا۔ لہٰذا قرآن حکیم میں مفتی صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جو موجودہ گرامر ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ لفظ ان کو تقویت دیتا ہے، انہوں نے کہا ظاہری طور پر۔ اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ قرآن میں غلطی نہیں ہے، ظاہری طور پر اگر ہم موجودہ گرامر سے قرآن حکیم کے الفاظ کو کمپیئر کریں تو ظاہری اعتبار سے موجودہ گرامر سے وہ ویریفائی نہیں ہوتے۔ قرآن کی ظاہر اور باطن میں فرق ہے، ظاہر غلط ہو سکتا ہے، باطن محفوظ ہے۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا نحن نزلنا ذکر کا ظاہر غلط ہو سکتا ہے اور باطن محفوظ ہے۔ قرآن کا نہ ظاہر غلط ہے نہ باطن غلط ہے، گرامر جو موجودہ ہے اس سے جب آپ کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں فرق ہے، موجودہ گرامر میں اور قرآن حکیم کے املا میں اس میں فرق ہے، لیکن اس فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ فرق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ موجودہ گرامر میں ایسا نہیں ہے۔ یہی میرا کہنا ہے کہ مفتی صاحب کو یہ بات بیان کرتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن حکیم نے رسول اکرم کے لیے الفاظ کے چناؤ کا ایک اصول دیا ہے کہ جب نبی کے حضور بات کرو تو الفاظ کا انتخاب کیسے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا جی، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا۔ تو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، حالانکہ دونوں لفظوں کے ایک معنی تو مشترک ہیں، لیکن کیونکہ راعنا میں ایک منفی مفہوم اس کے باطن میں موجود ہے تو ایسے لفظ سے بھی بچو۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، عمر کے متعلق سوال ہوا، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں چچا ہوں، میں بڑا ہوں، لیکن ان کا جملہ دیکھیں، عباس بن عبد المطلب نے کہا
پہلے دنیا میں پیدا ہوا، بڑے حضور ہیں. واہ واہ، یہ ہے لفظوں کی یہ احتیاط. تقدس ہے. پہلے دنیا میں آیا ہوں، پیدا ہوا ہوں، لیکن بڑے حضور ہی ہیں. یعنی عمر کے اعتبار سے بھی عباس بن عبد المطلب نے یہ نہ کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں. یہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط ہے. تو جب ہم دربار رسالت میں کلام کریں تو حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. ہم اس کا صدباب کر رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے. مجھ سے آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ اس موضوع کا انتہائی اہم سوال ہوگا. جیسے کہ مفتیان کرام نے فرمایا، علماء اس حوالے سے بہت سنجیدہ رائے رکھتے ہیں کہ چیز غلط ہے، اس کو ایسے دیکھا جائے، احتیاط کا دامن پکڑا جائے. اب ایک بنیادی سوال میرا جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ، جس پہ آپ نے بہت خوبصورت پہلے بھی نگاہ ڈالی ہے. اصل طریقہ کار توبہ کیا ہے؟ ایک شخص سے، میں ہوں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میں نے دانستہ نہیں کی، غیر دانستہ کی، یا چلے مان لیتے ہیں کہ دانستہ بھی ہو گئی، تو طریقہ کار، اسلوب اور احناف میں توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے ایک مسلم توبہ سمجھ سکتے ہیں؟ یا پھر غلطی ہو گئی تو اب بس لٹکا دو، فارغ کر دو، یہی طریقہ ہے اس کا؟ ذرا یہ گستاخی ہو گئی، مان لیا گستاخی ہو گئی، تو اب اس کا رجوع کیسے ہوگا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ شکریہ اویس بھائی. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا، اور ایک جملہ میں ان کی بات، حضرت کی نے جو باتیں کی اس پر بھی میں ایک جملہ کہوں گا. جی. قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے نا، یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، خواہ ماضی ہو، خواہ حال ہو، خواہ مستقبل ہو. سبحان ہر قسم کی غلطیوں سے قرآن مجید، یہ کلیئر کٹ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آتے تھے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. صحیح. تو اللہ نے منع کیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہم پر ہے اس کا جمع کر. جیسے آپ اسکول میں استاد پڑھاتا ہے نا تو بچے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، تو حضور کو اللہ نے فرمایا آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں. اللہ بھول جاؤں؟ فرمایا نہیں. قرآن مجید نازل کرنا یہ بھی میں اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی میں اللہ کی ذمہ داری ہے، پھر اس قرآن مجید کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کی تشریح کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ شروع میں بھی قیامت کا مسئلہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. آخر میں بھی قیامت کا مسئلہ ہے، اور بیچ میں اللہ نے یہ بات کر دی. تو امام رازی رحمہ اللہ نے یار لکھا ہے کہ بھائی مجھے ربط سمجھ میں نہیں آیا کہ سورت اس آیتوں کا پہلے سے اور آخر سے کیا مناسبت ہے. تو ہمارے شیخ طیب طاہری صاحب فرماتے ہیں ربط بہت بڑا آسان ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے جب میں قیامت کے دن مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں تو آپ کے سینے میں بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر سکتا ہوں. یہ تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب مفتی صاحب میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید میں اللہ نے مولوی کے توبے کے لیے 3 شرطیں رکھی ہوئی ہے، جب مفتی صاحب نے ان تینوں شرائط پر عمل کر دیا ہے نا، ندامت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی باتوں کا کوئی عذر بھی پیش نہیں کر رہا ہے، بغیر عذر کو کہ تم غلطی ہو گئی ہے میں مان لیتا ہوں معاف. تو میرے خیال میں اور اچھا دانستہ طور پر بھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، مطلب ارادتاً ان کا ارادہ یہ نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، باتوں میں ان سے ہو گئی ہے یہ غلطی. تو توبے کا اصل طریقہ کار تو یہ کہ انسان اپنے گناہوں پر کیا ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. نمبر 2 اس کا اعتراف بھی کر لے. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لے، اللہ سے معافی مانگے. تو دیکھو سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک بھی اللہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. معاف کر دیتا ہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں زندگی میں زندگی میں بندے نے اگر شرک کر دیا ہو اور اس توبہ کر لے تو اللہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اللہ کب معاف نہیں کرتا ہے؟ جب شرک کی حالت پر انتقال ہو گیا پھر اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے. زندگی میں تو انسان کفر بھی اللہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. حدیث میں تو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت خوب. میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آڈینس کے بھی سوالات آتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے بہت خاص سوالات ہیں. آپ کی اجازت سے میں سوال لینا چاہوں گا. سب سے پہلے ملک صاحب آپ کے پاس سوال ہیں، ذرا سوال پوچھ لیجیے گا اسی موضوع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کی نشست میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سوال میرا شاید سخت بھی ہو جائے لیکن کرنا ضرور چاہوں گا. ہر علماء کا
فقہ کے لحاظ سے اپنا ایک جو ہے رجوع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے عوام الناس سے، عوام الناس کا مولانا سے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمام علماء ایک جماعت پر کھڑے ہو کے مسلم امہ کی طرح کوئی کام سر انجام دے سکیں؟ جیسے کہ یہ ابھی چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، یہ آخر غلطی سرزد ہو گئی انسان سے. انسان خطا کا پتلا ہے، اسے غلطی ہونا ایک معمولی سی بات ہے. لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی. جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یا نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم تمام مسلک اور مقطع فکر کے لوگ ایک جماعت پر کھڑے ہو کے اس بات کا کوئی نتیجہ نکال سکیں، تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان اور جو غیر مشرک لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو آپ علماء اکرام ہیں مسلمانوں کو انٹرنیشنلی لیول پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نیگیٹو سوال جو ہے ہمارے مسلم امہ کو بہت ہی نازک صورتحال پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کیا ہم ایک ساتھ ہو کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ جی مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، رجوع کا ایک طریقہ جس پہ سب اتفاق کریں اور کوئی یہ نہ کہ نہیں یہ مناسب انداز نہیں ہے رجوع کا، توبہ کا. دیکھیے رجوع کے لیے تو قبلہ نے قرآن حکیم کا پہلو واضح کر دیا. جب عوامی سطح پر کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ اس پر اظہار ندامت کر کے وہ یہ کہے کہ میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں اور میں اس پر پشیمان ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو اتنا کافی ہے. اچھا، ویسے تو قرآن حکیم میں مختلف زاویوں سے ان آیات کے پس منظر الگ الگ ہیں. ایک طریقہ بیان ہوا جیسے قبلہ نے بتایا، ایسے ہی ایک طریقہ بیان ہوا ہے سورہ نساء کی آیت 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو وہ پھر اللہ کے در رسول کی خدمت میں حاضر ہو، اللہ سے معافی مانگے، رسول اکرم کو اپنا حمایتی سفارش کرنے والا بنائے، تو پھر یقیناً اللہ توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس میں علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ جذباتی پوسٹ کرتے ہیں، ہیجان برپا کرتے ہیں. اس معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ سنجیدہ علماء نے ایک دم جو ہماری عوام کو ہوتا ہے نا سڈنلی ریئیکٹ کرنا، وہ نہیں کیا. یہ ہماری جذباتی قوم نے سوشل میڈیا پر ایک شدت کا مظاہرہ کیا. اگر ایسا ہو جائے تو ہر مکتب کے سنجیدہ علماء وہ اپنا رد عمل دیں، جس طریقے سے منظور مینگل صاحب کا رد عمل آیا اور اس سے پھر معاملہ حل ہوا. ہر مکتب کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. آپ اپنے مکتب پر قائم رہیے، اور اگر دوسرے مکتب کا کوئی آدمی کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اب موقع ہاتھ آ گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اب اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر لیں. ٹھیک ہے، علامہ صاحب رجوع کا مناسب طریقہ کار کیا جس پہ اس پہ اتفاق کر جائیں؟ دیکھیں، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کہ جو منبع ہدایت اور عالمین کے لیے بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ہادی امت قرار پائے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها کے تحت. تو آپ نے جو ہے وہ توبہ کی 6 شرائط بتائی کہ جب تک یہ 6 شرائط ہوں گی تو توبہ متصور ہوگی، اگر یہ 6 شرائط نہیں ہے تو توبہ متصور نہیں ہوگی. جن میں سے پہلی 3 شرائط تو ایسی سخت ہیں کہ انسان اس کو اگر اپنا لے تو پھر متصور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی توبہ جو ہے قبول ہے. آئین سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اس کی ذات سے رجوع کرنا. اچھا، قرآن کی شان میں گستاخی ہے، رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ پہلے ان 2 اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ کی ذات کی بارگاہ میں جا کر رسالت مآب کی ذات کا واسطہ دے کر وہ مانگے. اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. صحیح.
کہ میں آئندہ اس طرح کی گستاخی نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اپنے عہد کی پاسداری کرنا. صحیح. اگر عہد کی کوئی پاسداری نہیں کر سکتا تو وہ پھر نہ مسلم ہے نہ مومن ہے. صحیح. اس کے بعد تیسری بنیادی کلیدی کہ توبۃ نصوحا. ہاں. یہ ایک کلیدی اور ایک بنیادی چیز ہے توبۃ نصوحا، کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی اس طرف جو ہے اس کی پرواز نہیں جانی چاہیے. میں پھر یہ گزارش کروں گا، سوشل میڈیا پہ فیمنگ کے چکر میں، فیم ہونے کے چکر میں انسان اس طرح کی گستاخیاں کرنے میں وہ اپنے آپ کو آزاد متصور کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر جاؤں گا مجھے ایک فیم مل جائے گی، اور مجھے کون پوچھے گا، زیادہ سے زیادہ پوچھے گا تو میں کہوں اچھا جی میں مجھ سے غلطی ہوگی جی مجھے معاف کر دیں جی میں سب سے معافی مانگتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ صحیح. آپ کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے. آپ اگر مولانا ہیں تو آپ کا کام ہدایت کرنا ہے یا فساد پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہدایت کے منصب پر ہیں نا، تو آپ کو ہدایت کے منصب کو سمجھ کے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا سد باب چاہتے ہیں تو کسی بھی مسلک، اب یہ مسلکوں سے بالکل بالاتر ہے، جس مسلک کی بنیادی کتب کے اندر توہین آمیز مواد موجود ہے، جب تک اس کا کلا کما نہیں ہوگا یہ سلسلے جاری رہیں گے. اچھا، بہترین حل یہ ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے بہت اہم گفتگو ہو گئی ہے. اس پہ اور سوال ہمارے پاس ہیں تو وہ پلیز لے لیجیے بیگ صاحب. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ جی کوئی بھی اگر مسلمان یا کوئی بھی علماء میں سے کوئی وہ کر لیتا ہے تو وہ رجوع کر لے تو اس کی معافی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، وہ بیان دے دے، یہ ساری چیزیں کر لے، اور کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر گستاخی نہیں کرتا تو وہ معافی مانگ لے تو اس کا حل ہے. لیکن آسیہ نے جو گستاخی کی اس نے بھی عدالت میں یہی کہا تھا کہ جی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. ابھی گزشتہ دنوں 3 سے 4 دن قبل میرپورخاص میں ایک ہندو ڈاکٹر نے اس طریقے کی بات کی تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا لیکن اس کو قتل کر دیا گیا. تو کیا یہ صرف مخصوص مسلمانوں کے لیے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے لیکن ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے، یا ہمارے اوپر ایک پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی بس ان کو قتل کرنا ثواب ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. بہت خوب. مولانا فیض الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ حجرات کی. اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی ناواقف آدمی کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو. صحیح. تو یہ ہے کہ آسیہ کی جو بات آپ نے کی تو کیس ہمارے ملک کے عدالتوں میں ہی چلا، عدالتوں کے اندر یہ چلا. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو قانون عوام ہاتھ میں نہ لے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، عدالت میں لے کر جائے. ہم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب اگر کسی کو ان کی وضاحت پر اطمینان نہیں ہے تو عدالت میں چلے جائے، ملک کے جو ادارے ہیں وہاں پر جائے تو جو فیصلے وہاں سے آ جائے، عدالتوں میں جائے، تحقیقی اداروں میں چلا جائے، جس کے اوپر ثابت ہو جائے اس کو سزا دی جائے، ثابت نہ ہو تو اس کو سزا نہ دی جائے، خواہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. بہت خوب، بہت خوب. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مزید گفتگو کے خواہش مند میں اور مولانا میں آپ کا انتظار ہے.